اسلام آباد ایف 8 کچہری بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئی۔ وکلاء، ججز اور سائلین کے ساتھ ساتھ کاروباری شخصیات بھی ایف 8 کچہری سے متاثر ہونے لگی ہیں۔ 2007 میں اربوں روپے کا یہ منصوبہ منظوری کے باوجود التوا کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں صدام مانگٹ کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ایف 8 کچہری کا منصوبہ التوا ہونے کی ایک بڑی وجہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں کچہری شامل نہیں۔ مذکورہ کچہری 11 ججز کے لیے بنائی گئی، لیکن اس وقت ڈسٹرکٹ کورٹ میں 101 ججز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وکلاء اور ججز بھی یہاں سے منتقل ہونے کو تیار، لیکن چیمبر نہ ہونے کی وجہ سے وکلاء ایف 8 کچہری چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ 2014 میں ہونے والی دہشت گردی کے بعد اس وقت کے ڈپٹی کمشنر اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا تھا کہ کچہری جس جگہ بنائی گئی ہے وہاں سیکیورٹی خدشات ہیں۔ میرا نام چودھری خالد حسین ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا سابق نائب صدر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان ہے اور یہاں کی کورٹس کو رول ماڈل ہونا چاہیے پورے پاکستان کی کورٹس کے لیے۔ اور پرابلم کہاں سے شروع ہوا کہ جب اسلام آباد کا نقشہ بنا، جب اسلام آباد کے پلانرز نے اس کو پلان کیا تو نقشے میں کچہری کا وجود ہی نہیں ہے، کورٹ کمپلیکس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا۔ پھر جتنی بھی گورنمنٹس آئیں 1950 سے لے کے آج تک کسی کی بھی کورٹس میں، کورٹ کمپلیکس میں، لائرز کے چیمبر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا، پھر 2007 میں ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت کوئی تقریباً 3 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے وکلا کے چیمبرز کے لیے، کورٹ کمپلیکس کے لیے، تو وہ منصوبہ بھی پایا تکمیل کو نہ پہنچا، اس کو بھی سنجیدگی سے نہ لیا گیا۔ پھر 3 مارچ 2014 کو اسلام آباد کچہری ایف 8 مرکز میں بم بلاسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں 14 وکلاء اور عام شہری شہید ہوئے۔ اس وقت 2 رپورٹس تیار ہوئیں، ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی رپورٹ تھی اور ایک ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی رپورٹ تھی، اور دونوں کا کنکلوژن یہ تھا کہ اسلام آباد کچہری کو کسی پراپر جگہ پہ شفٹ کیا جائے۔ پھر جو G10 میں اس وقت جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ قائم ہے، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہوتی تھی۔ پھر یہاں سے شفٹنگ کا آپ نے کہا تو میں یہ سمجھتا ہوں اسلام آباد کچہری کا یہاں ایف 8 مرکز میں ہونے سے جو یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تنگ ہیں، جو تاجر حضرات ہیں وہ بھی تنگ ہیں، اور وکلاء بھی خوشی سے یہاں نہیں بیٹھے، کیونکہ یہ جو چیمبرز ہیں یہ عدالتیں ہیں، کمروں میں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈربے بنے ہوئے ہیں، تو یہ شایان شان نہیں ہے۔ اور ہم یہاں سے شفٹ ہو کر پراپر کورٹ کمپلیکس میں پراپر جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ گورنمنٹ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور پراپر کورٹ کمپلیکس بنائے، اور یہ جو 2 اضلاع ہیں ایسٹ اینڈ ویسٹ، ان کو تقسیم نہ کرے، وکلاء کو تقسیم نہ کرے۔ اس سے لیٹیگنٹ کے لیے بھی پھر پرابلم رہیں گے۔ یہ مسئلہ اگر ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے تو ایک ہی جگہ کورٹ کمپلیکس ہو جس میں تمام ڈسٹرکٹ کورٹس باشمول اسپیشل کورٹس، جو 11 اسپیشل کورٹس ہیں G11 میں، وہ بھی وہاں ہوں۔ اور جب تک، اور اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وکلاء ریزسٹ نہ کرے شفٹنگ میں، تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وکلاء کے پراپر چیمبرز بن جائیں۔ تقریباً اس وقت 6000 کی تعداد ہے وکلاء کی، تو 6-7 ہزار اگر چیمبر بن جائے تو وکلاء خوشی سے یہاں سے شفٹ ہونے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد ایف 8 کچہری کی خستہ حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2007 میں کچہری کو ایف 8 سے G10 ہائی کورٹ کے گرد و نواح میں منتقل کرنے کا منصوبہ متعارف کروایا گیا۔ 3 ارب سے زائد کا یہ منصوبہ PC1 کی منظوری کے باوجود بھی تاحال التوا کا شکار ہے۔ اسلام آباد کچہری کو منتقل کرنے کے لیے کم و بیش 6000 نئے چیمبرز کی تعمیر کرنا ہوگی، لیکن تاحال اس حوالے سے کسی بھی دور حکومت میں اس منصوبے کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس میں سب سے پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے شفٹ ہونا ہے G5 میں، تو G5 کی بلڈنگ جو ہے تو وہ ابھی تک نامکمل ہے، حکومت کی کمزوری کی وجہ سے اور عدم توجہ کی وجہ سے۔ اور جب تک وہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ یہاں شفٹ ہوگی، اس کے بعد یہاں پہ تقریباً 65 سے 70 ججز ہیں، تو 65 سے 70 ججز کے لیے روم بنانا، اور اس کے ساتھ جو اس کے علمتوں کے کمرے ہیں، ریکارڈ کیپر کے کمرے ہیں،
ان کو اگر آپ کریں تو تقریباً یہ 250-300 رومز بن جاتے ہیں اور 65 سے 70 عدالتیں بنتی ہیں. اب ان کو ہائی کورٹ میں اکاموڈیٹ کرنا, ادھر ایڈجسٹ کرنا, تو وہاں پہ بھی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہوگا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں, پھر وہاں پہ جو ہمارے جو وکیلوں کا لیے ایک اسپیشلی ایک پلاٹ الاٹ کیا گیا ہے, اس کی بھی کنسٹرکشن رہتی ہے. تو یہ سارے معاملات اتنے جلدی حل ہونے والے نظر نہیں آ رہے. تو آنے والے وقت میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مزید 5 سے 6 سال لگیں گے اس کو شفٹ ہونے میں. سائلین کو بہت پرابلمز ہیں یہاں پہ. جو ہمارا جو F8 میں جو فٹ بال گراؤنڈ ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ کار پارکنگ زون بنا چکا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہے تو اسلام آباد کورٹس, لیکن کیپٹل بار اور کیپٹل کورٹس یہ لگتی ہی نہیں ہیں. گلیاں میں نالے کھلے ہوتے ہیں. سائلین کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں, اسپیشلی جو لیڈیز آتی ہیں ان کو جانے میں بہت پرابلمز ہیں. اس کے علاوہ جو ججز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے رومز میں, وہ اتنے چھوٹے رومز ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی پرابلمز آ رہے ہیں کہ آئے دن ایک نہ ایک عدالت بند ہوتی ہے اور اس میں ججز کو کرونا ہو جاتا ہے. کیونکہ وجہ یہی ہے. تو یہ سارے پرابلمز ہیں اور اس پرابلمز کی وجہ سے جو ہے تو یہ F8 کچہری فی الحال نہیں شفٹ ہو رہی. وکلا نے خبریں ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, اس وقت ہمیں مشکلات تو ہیں لیکن جو اب یہاں سے جائیں تو کہاں جائیں. چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, ججز خوش ہیں نہ ہم, لیکن جب تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جائیں گے یہاں ہی رہیں گے. یہ تو وفاق ہے. یہاں حالات تو ملک بھر سے بہتر ہونے چاہیے تھے, لیکن یہاں کی صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ ملک کا کیا حال ہوگا. صدام مانگڑ, خبریں ٹی وی, اسلام آباد.